Audio Jungle. Audio Jungle. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا بہناز حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹائمز ٹی وی پر۔ روزانہ پروگرام اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، وہ مسائل جس کا سلوشن آپ چاہتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ یہ پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ سلوشن دیے جائیں، کیونکہ آپ ہم سے وہ مسائل شیئر کرتے ہیں جو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آگاہی دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سے تمام مسائل کا حل رکھا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے گھر میں کبھی فکر نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی، فاقہ نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، مشکلات نہیں ہوتی۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدقہ انسان کی زندگی میں صدقے کی کیا ویلیوز ہیں اور صدقہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر ایک ایسا سدھار پیدا ہو، نہ کہ اس سے آپ کی دنیا بہتر ہو بلکہ آپ کی قبر بہتر ہو، آپ کی آخرت بہتر ہو۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور سب سے پہلے آتے ہیں اس پروگرام میں کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی کہ میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ آئیے پروگرام کا جو آغاز کرتے ہیں وہ ہر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے درود پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے اور جب تک یہ پروگرام چلتا رہے درود پاک پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، ہم ان بڑے بڑے دنیا کے صدور سے ملنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے وزرائے اعظم سے ملنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز سے ملنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین سے ملنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں، ان کے ساتھ ہماری ایک سیلفی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جانیں اور ہم ان کو جانیں، لیکن عبادت خدا بزرگ تو خستہ مقصد ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور جن کے لیے یہ کائنات بنائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھو، بروز قیامت تک تم سے مصافحہ فرماؤں گا۔ تو اس فضیلت کو اپنے ذہن میں رکھ کے اگر روزانہ 50 مرتبہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر، روضہ عطر پر، ان کی قبر مبارک پر فرشتے ہمارا درود پاک جا کر ہمارے نام سے، ہمارے والدین کے نام سے پہنچاتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ کل ہم سے بروز قیامت مصافحہ فرمائیں گے۔ جب نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہ پہچانتا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تو شفیع المذنبین جو شفاعت فرمائیں گے وہ ہم سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو درود پاک پڑھیے۔ پروگرام کو اور آگے لے کے چلتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان ایک پھل ہے، اور ایمان جنت میں لے کے جائے گا، اور بے حیائی اور بے شرمی بدکاری میں سے ہے، اور بدی آگ دوزخ میں لے کے جانے والی ہے۔ یعنی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کو ہمیں حیا کو اپنی چادر سمجھنا چاہیے، انسان کو بے حیائی سے دور رہنا چاہیے، انسان کو بے شرمی سے دور رہنا چاہیے، لغو باتوں سے، غلط باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ایمان کو، اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو، حیا کو ایمان کا حصہ بنائیں۔ پروگرام کو اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ اس پروگرام میں جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے پاس سوشل میڈیا سے لوگ شامل ہوتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنے ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں اور اپنی پریشانی ہم کو بتاتے ہیں، اور ہم اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔
ہماری ایک بہن کینیڈا سے ہیں جن کا نام ہے سوریا اور والدہ کا نام فرماتی ہیں نسرین. انہوں کہتی ہے کہ مجھے میرا بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، میرا بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میرا جو بلڈ پریشر ہے وہ کنٹرول میں رہے. میری بہن، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنے کے لیے وظیفہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو ضرور بتاتا ہوں. تو اپنے کھانے کے اندر بڑی معتدل غذائیں کھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اپنے معدے کے، اپنے اسٹمک کے 3 حصے کرو. ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کا. تو ہمیں اپنے کھانے کے اندر بڑی سادی غذائیں استعمال کرنی چاہیے. بڑی بڑی مرغن غذاؤں سے جو لوگ دور رہیں گے وہ بغیر دوائیوں کے بھی ان کا بلڈ پریشر بڑا معتدل رہے گا. لوگوں کو زیادہ تر کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارا جو ماؤتھ ہے اس کے اندر سے جب ہم کھانے لے کے جاتے ہیں، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، پکوان، مرغن، گھی والی، تیل والی، زیادہ نمک اور مرچ والی چیزیں جب ہمارے اندر جاتی ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر، ہمارا کولیسٹرول، ہمارا سارا جو نظام اندر کا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اپنے اندر کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑی سادی غذاؤں کا استعمال کیا جائے. بلڈ پریشر والوں کے بھی نمک والے کھانے کا جو ہے نا، بڑا نمک کو بہت کم استعمال کرنا چاہیے. تو کوشش کیجیے کہ روزانہ اپنی لائف کے اندر ایک ہیلدی ایکٹیویٹی رکھیں، جو کم سے کم یہ ہے کہ 15 سے 20 منٹ آپ واک کریں. اپنے کھانے کے اندر بہت ہلکی غذا، زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور دالوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یقین کیجیے گا آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا کولیسٹرول، آپ کا ہائپر ٹینشن، آپ کا یہ ساری جتنی بیماریوں کی جو جڑ ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو بڑا سکون ملے گا. باتیں وظیفے کی طرف، تو وظائف بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا، آپ کو بڑا مدد کرے گا. وہ یہ کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے فوراً بعد، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی جو ہے وہ تو لازمی ہے. تو روزانہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو پوری نماز پڑھیں، نوافل تک کی نماز پڑھیں. بہت سارے لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں، ہمیں سنت بھی پڑھنی چاہیے، فرض بھی پڑھنے چاہیے، ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے. تو نماز ایک تو پوری پڑھیں، اور نماز کے بعد جو ہے نا، یا رحمان ہو یا سلام ہو، یا رحمان ہو یا سلام ہو، یا رحمان ہو یا سلام ہو، یہ آپ پڑھیں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، یعنی کہ جو قرآن پاک کھولتے کے ساتھ ہی جو پہلی جو ہمیں سورہ ملتی ہے، سورہ فاتحہ، جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین تک. تو 100 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے. اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. درود پاک سب سے چھوٹا پڑھ لیجیے، بڑا پڑھ لیجیے، درود ابراہیمی پڑھ لیجیے، درود تاج پڑھ لیجیے، درود تنزینہ پڑھ لیجیے. یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے، اور پانی پہ دم کیجیے اور اس کو پیجیے. اور یہ جو احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں، جس میں واک کرنی ہے، غذائی احتیاطیں کرنی ہیں، وظائف کرنے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بلڈ پریشر کو مانیٹر ضرور کیجیے. اپنے گھر میں ایک بلڈ پریشر مانیٹر کرنے کے لیے ایک جو آلہ ہوتا ہے، ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کو لا کے رکھیے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر 120 80 ہے، اسی کو مانیٹر کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہوگا. آپ یقیناً کسی اچھے ڈاکٹر کو ضرور آپ دکھاتے ہوں گے، اور ڈاکٹر نے جو آپ کو بلڈ پریشر کی دوا پرسکرائب کی ہوگی اس کو اپنے ٹائم پہ لیجیے، اس کو کبھی بھی اسکپ مت کیجیے، کیونکہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوتی. اور بلڈ پریشر کو تو سائلنٹ اینیمی کہا جاتا ہے. بلڈ پریشر کو، ڈائبٹیز کو سائلنٹ اینیمی کہا جاتا ہے. جو انسان کی زندگی میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اس کی صحت ہے. تو اپنی صحت کا خیال کیجیے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے کالر کی جانب. ہمارے پروگرام میں اگلا سوال کس کا ہے؟ یہ ہماری بہن بھائی ہیں ہمارے، ان کا نام ہے عمران، ان کی والدہ کا نام ہے رضیہ بانو، اور یہ بھی کینیڈا سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور بہت بری ڈائبٹیز ہے. اچھا، میں ڈائبٹیز کا علاج بتانے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی بھی جو مرض ہو، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے وہ ہائپر ٹینشن ہو، چاہے وہ بلڈ پریشر ہو، کوئی بھی مرض ہو، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جن چیزوں سے ہوتا ہے نا، وہ ہے ٹینشن. وہ جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، انزائٹی میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بیماریوں کے ضرور اور ضرور ان کو لازمی یہ بیماریاں لگتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیماری ہمارے والدین کو تھی؟ والدین کو تھی تو ہم تک آئے گی، انہیرٹ بھی آتی ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اپنی خوراک میں.
جن لوگوں نے اپنی خوراک کو بڑا ہی معتدل رکھا، اپنے خوراک کے معاملے میں بڑی میانہ روی اختیار کی، جنہوں نے اپنی ڈائٹ کو بڑا ہیلدی کیا، مرغن غذاؤں سے پرہیز کیا، اب جیسے پروسیس قسم کا جو میٹھا ہوتا ہے جس کو سویٹ ڈش کہتے ہیں، اس سے آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ احتیاطیں کریں، روزانہ واک کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں اپنے یہ ڈائبٹیز کو، اپنے جو آپ کا جو میٹر ہوتا ہے اس کو، آپ کی جو فاسٹنگ آنی چاہیے وہ تقریباً 100 آنی چاہیے، اور رینڈم جو آنی چاہیے کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہم جو اپنی ڈائبٹیز چیک کرتے ہیں تو وہ 150 سے نیچے آنی چاہیے، 120 130 آنی چاہیے۔ تو اس کو ایک تو گلوکو میٹر سے اپنی ڈائبٹیز کو ضرور مانیٹر کریں، فاسٹنگ میں بھی کریں، رینڈم بھی کریں۔ اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ یاسین شریف کی آخری 2 آیات، جب یاسین شریف آپ پڑھتے ہیں جس کو قلب قرآن کہتے ہیں، جس کو پڑھنے سے، یاسین شریف کو پڑھنے سے میں نے بتایا کہ 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، یہ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہے۔ تو یاسین شریف کی آخری 2 آیات، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو یاسین شریف کی جو آخری 2 آیات ہیں، اس کو آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور یا رحمان ہو یا سلام ہو یا رحمان ہو یا سلام ہو یہ تسبیح پڑھیں گے 100 مرتبہ، اول و آخر درود پاک سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، یاسین شریف کی آخری 2 آیات ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اول و آخر درود پاک 11 دفعہ، یا رحمان ہو یا سلام ہو کی تسبیح 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو انشاءاللہ پئیں۔ آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت ہی جیسا آپ چاہتے ہیں نا، جیسے جو اس کا ایکوریٹ ایوریج ہے، جو اس کو 120 اور 100 کے درمیان رہنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی شوگر ویسی ہو جائے گی۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پرہیز کرنا انتہا سے زیادہ ضروری ہے، مرغن غذاؤں سے، پروسیس کے میٹھوں سے، ہر قسم کی سویٹ ڈش سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو واک کا عادی بنائیں، ہیلدی ڈائٹ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت ملے گی۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھتے رہیے، اس میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، یقین اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کو روزانہ دیکھتے ہیں آپ ٹائمز ٹی وی کے اوپر، اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، میں دوبارہ لوٹتا ہوں۔ Audio Jungle. Audio Jungle. A house is just a structure, but a home is where the heart is. My name is Mohammad Javed, and I am the President and CEO at Empire Realty Point Brokerage. At the Empire Realty Point Brokerage, we believe that real estate is a personal industry, not a transactional one. We strive to be a one-stop solution for all your real estate needs. We convert your real estate dreams into reality. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بےحد پسندیدہ پروگرام یقین، جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹائمز ٹی وی پر، اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتاتے ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی رہنمائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک سے استفادہ ملے، قرآن پاک کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی فضیلتیں بیان ہوں، قرآن پاک میں ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا، ہر ٹینشن کا، تمام ڈپریشنز کا علاج ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے اسماء الحسنہ کے ذریعے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے رہنمائی کی جائے۔ میں ایک بڑا ادنا سا طالب علم ہوں اس شعبے کا، اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ مجھے ٹائمز ٹی وی کے اس شعبے میں، اس پروگرام، اس ٹیلی ویژن پہ، اس میں مجھے کام کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کالر کو۔ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ہماری ایک بہن ہے امریکہ سے جن کا نام ہے فریحہ اور والدہ کا نام ہے رخسانہ۔
وہ فرماتی ہیں کہ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، بڑی ہیئر فالنگ ہے، دنیا بھر کے شیمپوز استعمال کر لیے، دنیا بھر کے تیل استعمال کر لیے، دنیا بھر میں جس نے جو جو ٹوٹکے بتائے وہ میں نے سب کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کسی بھی قسم کی کوئی بھی دوا سے، کوئی بھی ٹریٹمنٹ سے مجھے کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے جس سے میرے بال گر جائیں، کیونکہ ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی خاتون کی، اور ان کی ایج بھی اس وقت ابھی بہت کم ہے۔ تو میری بہن، یہ اصل میں جو پرابلم ہے بال گرنے کا، جس کو ہیئر فالنگ بولتے ہیں، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے مرض کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ صرف اور صرف روحانی معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے۔ تو یہ جو آپ کے بالوں کا جو گرنا ہے، یہ جو آپ کی ہیئر فالنگ ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے ہے۔ تو جب نظر بد کا علاج ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے بال بھی بڑے گہرے، بڑے گھنے اور بڑے ہیلدی لک آئے گا آپ کے بالوں کا۔ اور اس کا یہ سب سے پہلے تو اس کی بالوں کا گرنا جو ہے وہ بند ہوگا، پھر یہ بال نئے اگنا شروع ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہیں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ چاہتی ہیں کہ یہ پہنچ جائیں۔ اور رہی بات شادی کا، تو میں اس کا انشاءاللہ آپ کو میں شادی کا بھی ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی، اور یہ بالوں کا گرنا جو ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز وہ ایسی ہے جو جس سے شاید آپ نے ہمیں بتانا مناسب نہیں سمجھا یا آپ بھول گئی ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں ہیوینس وغیرہ رہتی ہے، جیسے شولڈر وغیرہ بھاری رہتے ہیں، یا آپ کی پنڈلیاں بھاری رہتی ہیں، یا آپ کی آنکھوں کے اوپر کے جو یہ دیلے ہیں یہ بھاری رہتے ہیں، رات کو سونے میں اگر آپ کو بے خوابی ہوتی ہے، تو یہ بھی نظر لگ جانے کی کیا نام ہے وجوہات میں سے، اس کے سمٹمس میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ تو جس کو نظر بد کا مسئلہ ہو، اس کو ایک میں ایسا عمل بتاتا ہوں جو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، اس کا وظیفہ کر لینا چاہیے۔ اس کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد 5 وقتہ نماز کی پابندی رکھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھ لیجیے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اور آپ پی لیجیے۔ انشاءاللہ یہ عمل جب آپ ریگولر کریں ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جسم کے اوپر جو بھاری پن ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، رات کو جو نیند ہے وہ بھی انشاءاللہ سکون کی آئے گی، اور جو سارا دن جو ٹینشن اور ڈپریشن اور پریشانی رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بال گرنے کے لیے بڑا مخصوص وظیفہ ہے۔ جن لوگوں کے بال گرتے ہیں، جن کی ہیئر فالنگ ہوتی ہے، ان کے لیے وظیفہ بڑا کارآمد اور بڑا بہترین ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، بڑی سورہ ہے، ڈھائی تقریباً 2.25 پارے کی سورہ ہے، اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں وہ پڑھنی ہے آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے، اور پڑھنے کے بعد اس کو کسی بھی ہیئر آئل کے اوپر دم کر لیجیے، اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی مقدار میں اپنے سر میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے لگا لیجیے، اور صبح اٹھ کے آپ نے اس کو سر دھونا ہے۔ تو سر دھونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ کوشش کیجیے گا کہ وہ سیوریج میں نہ جائے، وہ کسی برتن کے اندر اگر آپ سر دھو لیں، اور وہ برتن کا جو پانی ہے وہ آپ کسی کیاری کے اندر، کسی پلانٹس وغیرہ کے اندر ڈال دیں، تو کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلے فیز میں تو یہ بال گرنا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، دوسرے فیز میں بال اگنے شروع ہو جائیں گے۔ دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کے کسی اچھے سے آئل کے اوپر دم کر لیجیے، رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح جو ہے وہ آئل کا مساج اپنے بالوں میں کر لیجیے، اور صبح اٹھ کے وہ سر کو آپ دھو لیجیے۔ اور سر کو جو دھونا ہے وہ کسی اس کا جو پانی ہے وہ سیوریج میں نہیں جائے، کیونکہ قرآن پاک جس کے اوپر پڑھ لیا گیا تو ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ وہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو وہ پانی جو ہے آپ کسی برتن کے اندر سر دھو لیں، اور اس کے بعد وہ جو پانی ہے اس کو پلانٹس میں ڈال دیں۔ وہ لوگ جو روزانہ نہانے کا اہتمام نہیں کرتے، اگر وہ ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باقی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل کا عمل جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کر لینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر روزانہ 500 مرتبہ کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، جس کو ہم لوگ درود خوانی کی محفل کہتے ہیں، یہ اپنے گھر میں روزانہ کر لینی چاہیے۔ ایک انسان کو 500 مرتبہ درود پاک جو سب سے چھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں میکسیمم 15 سے 20 منٹس لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ گاڑی چلاتے ہوئے، میرے پاس ویسٹرن کنٹریز سے کالز آتی ہیں کہ جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں
تو درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے کہیں 15 سے 20 منٹ کی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر اپنی بجائے یہ کہ اپنے آپ فون یوز کر رہے ہیں یا اپنے کوئی اسٹیریو کے اوپر یا اپنے ٹیپ پہ کوئی گانے وغیرہ سن رہے ہیں، کوئی سانگس وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ لیں. 500 مرتبہ جو شخص روزانہ درود پاک پڑھے گا وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمارے بیڈ کے اوپر ہی ہمارے لیے کوئی نرس رکھی جاتی ہے. جو شخص 500 مرتبہ درود پاک کثرت سے روزانہ پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. مطلب وہ کبھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ اس کے لیے کسی کی کوئی نرسنگ وغیرہ کی ضرورت پڑے. تو یہ ہمیں اسلام میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور ہم اگر اس کو فالو کریں تو 5 وقتہ نماز کی اگر پابندی کر لیں، باوضو رہنے کی عادت ڈال لیں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلا دیں، روزانہ 500 مرتبہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، تو آپ یقین کریں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عملیات ہیں لیکن کرنے میں اس کے بے شمار فوائد ہیں. تو اور دعائیں تو بڑی لمبی لمبی مانگنی چاہیے. تو جب آپ یہ وظائف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور دعا بھی اس طرح سے مانگیں کہ جیسے آپ کو یہ یقین ہو کہ یہاں میں جب دعا آمین کہہ کے جب میں اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اوپر پھیروں گا تو اس وقت تک پروردگار میری جو دعا ہے وہ قبول فرما لے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری خیرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تمہارے لیے ویسا ہوں جیسا تم مجھ سے ظن رکھتے ہو، جیسا تم مجھ سے گمان رکھتے ہو. ہم اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھیں گے تو ہم اپنے پروردگار کو بہت اچھا پائیں گے جیسا کہ وہ ہے. پروگرام میں ایک اور کالر کو، ایک اور سائل کو شامل کرتے ہیں. ایک ہمارے بھائی ہیں جن کا نام ہے ریحان، والدہ کا نام فرماتے ہیں سلطانہ، امریکہ سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. فرماتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے جس کی وجہ سے میں گھر کے اندر برتن بھی توڑتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے گھر میں میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے، حتیٰ کہ میرے پڑوسی بھی پریشان ہیں. میرے بڑے قریبی دوست بھی مجھ سے اس غصے کی وجہ سے رابطہ ختم کر چکے ہیں. دیکھیے جی، غصہ ایک حرام چیز ہے، اور ویسے تو اسلام میں حرام چیز کو پینا جو ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، مگر غصہ ایک ایسی حرام چیز ہے جس کو پی جانا ثواب ہے. ایسے تو حرام کو پینا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، مگر یہ جو حرام ہے اس کو پینا جو ہے ثواب ہے. تو غصے کو پی جانا چاہیے. اور عموماً آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کا غصہ سامنے والے کے اوپر اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، جس کا سب سے زیادہ بیڈ افیکٹ آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. جن لوگوں کو غصہ ہوتا ہے، جو لوگ غصے میں رہتے ہیں، ان کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتا ہے، ان کو فالج ہو جاتا ہے، ان کو بڑی بڑی بیماریاں، کینسر تک کہتے ہیں کہ جو شخص غصیلا ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی معاملات میں، خاص طور پہ اسٹروک جس کو پیرالسس کہتے ہیں. جب بھی کسی میں نے پیرالسس کے مریض کو دیکھا، اس کو جا کے دم کیا، تو میں نے اس کے اندر پہلا سمٹم جو پتہ کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ تھا کہ وہ شخص زیادہ سے زیادہ غصے میں رہا کرتا تھا. تو میرے بھائی، غصے کو کسی بھی صورت میں اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو اپنی جگہ بدل لو، اپنا پہلو بدل لو. بڑے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس باڈی کے پوسچر کو چینج کرو، اپنے کمرے سے باہر نکل جاؤ، پہلو کو بدل لو. کیونکہ غصہ جو ہے وہ پی جانا بہت زیادہ ضروری ہے. غصے کا اظہار جو ہے وہ انسان کو بڑی بڑی بیماریوں کے اندر، بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خود بتاتے ہیں کہ میرے گھریلو معاملات خراب ہیں، میرے والدین ڈسٹرب ہیں، میرے بہن بھائی ڈسٹرب ہیں، میرے بیوی بچے ڈسٹرب ہیں، میرے دوست احباب مجھے چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ غصہ آپ کو آئسولیشن کی طرف لے جاتا ہے. تو غصہ کس وقت آتا ہے؟ غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ کو شیطان ورغلاتا ہے، اور ہم شیطان کے ہاتھوں میں بڑے آسانی کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، تو ہم غصیلے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. تو ہمیں غصے سے پرہیز کرنا چاہیے. غصہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. میں نے اکثر و بیشتر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں طلاق کی کیا وجہ تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر کا غصہ بہت زیادہ تھا اور میں ان سے آرگیومنٹ کرتی تھی. تو گھر کے اندر جب شوہر کو غصہ آئے تو آرگیومنٹ نہیں کرنے چاہیے. اور جب ایک انسان کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ غصے میں اٹھا کر اپنی بیگم کو طلاق دے دیتے ہیں، کبھی 3 طلاق ایک ساتھ دے دیتے ہیں، کبھی 3 مہینے میں، تو برائے مہربانی اپنے غصے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس سے آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی، آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا، اور آپ گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے. اور اب آتے ہیں وظیفے کی طرف. جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کو غصہ نہیں آتا. ایک تو باوضو رہنے والے کو کبھی غصہ نہیں آتا. تو کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ باوضو رہیے، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غصہ نہیں آئے گا.
دوسرا ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. وظیفہ تھوڑا سا لمبا ہے مگر انتہائی آسان ہے. آسان کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہو گیا سیدھا سیدھا کلمہ طیبہ جو ہر مسلمان کو آتا ہے. اب کسی مسلمان کو پوچھے تو میں کلمہ طیبہ آتا ہے تو کہے گا ہاں آتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہو گیا کلمہ طیبہ. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہنا ہے، کیونکہ درود پاک ہے اور سب سے چھوٹا درود پاک ہے. تو یہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے آگے لوگ استغفر اللہ لگا لیا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین مجھے معاف فرما. تو یہ ہو گیا استغفر اللہ، اور اس کے بعد ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے؟ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جیسے جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں اس دنیا میں دی گئی ہیں. جیسے دودھ ہے، یہ بھی جنت کی نعمت ہے. آپ جا کے جنت میں ہوں گے تو آپ کو آب کوثر ملے گا. آب کوثر میں کیا ہوگا؟ دودھ ہوگا. جس طرح کھجور ہے، جس طرح زیتون ہے، یہ سب وہ ہیں. انجیر ہے، جس طرح یہ سب جنت کے میوے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں جو آپ کو دنیا میں ملی ہیں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کی جنت کی نعمت ہے جو آپ کو دنیا میں ملی ہے. اور جو ایک مرتبہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، اس کے 90 مسائل حل ہوتے ہیں. 90 پرابلم سالو ہو جاتی ہیں ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے. اور جو 90 پرابلم سالو ہوتی ہیں اس میں جو سب سے چھوٹی پرابلم جو سالو ہوتی ہے وہ غم ہے. تب اندازہ کیجئے کہ 90 میں سے اگر ہم ایک پرابلم جو ہمارے غم اگر دور ہو جائے تو انسان کی زندگی کے اندر پھر بچتا کیا ہے؟ وہ انسان جو بے غم ہو جائے اس کی زندگی میں تو سوائے خوشیوں کے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزی روزگار میں برکت ہوگی، نیند بہت اچھی آئے گی، غصہ نہیں ہوگا، گھر میں بڑے اچھے معاملات رہیں گے. اور سب سے زیادہ اس کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ یہ کہ ظاہر ہے آپ اس میں کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور اس وظیفے سے ایک اور چیز آپ کو ملتی ہے. اس کا فائدہ یہ کہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کی جو ہے نا ریلیشن شپ بہت اچھی ہوتی ہے، آپ کی پی آر بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کے دوست، کبھی آپ نے کہا نا کہ میرے دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے، انشاءاللہ وہ سارے دوست آپ کو واپس مل جائیں گے. اچھا ناظرین محترم، پروگرام ختم کرنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن جو وقت ہوتا ہے ظاہر ہے اس مختصر وقت کے اندر پروگرام کرنا پڑتا ہے. اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹائمز ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اگلے انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ جلد ملاقات ہوگی. اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اس کا فیڈ بیک دیتے رہیے اور اس پہ ضرور عمل کیجیے، اس کو آگے شیئر بھی کیجیے. انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹائمز ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.